اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہ سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. دوستوں، ہماری زندگی میں ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پروردگار کے احسانات کے لیے جو ایک چیز تاریخ نے ہمیں حوالے کی ہے، وہ تاریخ کا مطالعہ ہے. سالفین کے واقعات ہیں جو ہمیں زندگی میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم بندوں سے محبت کرتا ہے، کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، صالحین کی زندگی کیسی ہے. اس حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے، جو کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم المرتبت نبی ہیں، جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قضاوت اور فیصلے بڑے عمدہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فیصلے واقعیت کی بنا پر ہوا کرتے تھے، حقیقت کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. اور یہی بات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں بھی ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام بھی حضرت داؤد کی طرح سے فیصلے کیا کریں گے. لیکن اس وقت حضرت داؤد کی زندگی کا ایک انوکھا، ایک عجیب سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہار میں علامہ مجلس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ان کے قریب ملک الموت بھی موجود تھے، اور ان کے سامنے ایک نوجوان، ایک فقیر، ایک غریب نوجوان بھی موجود تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت اس لڑکے کو مسلسل گھورے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت داؤد نے پوچھا ملک الموت سے، کیا بات ہے، تم مسلسل اس بچے کو کیوں گھور رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک آج سے 7 دن بعد اسی مقام پر مجھے اس نوجوان کی روح قبض کرنی ہے. حضرت داؤد کو ملک الموت کی یہ بات سن کر اس لڑکے پر، اس نوجوان پر ترس آیا، رحم آیا. ملک الموت کے جانے کے بعد حضرت داؤد نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری ازدواج ہو چکی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ابھی تک میری ازدواج نہیں ہوئی. تو حضرت داؤد نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو، تم یہاں سے جاؤ فلاں بنی اسرائیل کے فلاں بزرگ کے پاس اور اس سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور کہو کہ میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے اور آج ہی تمہاری رخصتی کر دے، اور تمہیں جتنا مال درکار ہے یہاں سے لے کر جاؤ، اور رخصتی کرنے کے بعد 7 دن تک تم اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی گزارو، اور 7 دن کے بعد تم دوبارہ میرے پاس آ جانا. حضرت داؤد کا جو رحم ہے، یہ رحم ایک انسانی رحم ہے. انسانی رحم یعنی کہ انسان کو دوسرے پر آنا چاہیے. یہ تو بڑا اعلیٰ معاملہ ہے جس کو ہماری دنیا تعیشات، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ تعیشات کے بارے میں دیکھتی ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ضروریات پر بھی رحم نہیں کھاتے. کوئی اگر بھوکا بلک رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے رحم نہیں آتا. کوئی اگر درد سے تڑپ رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے رحم نہیں آتا. کوئی اگر عاجزی کر رہا ہو تو ہمیں اس پر رحم نہیں آتا. اور حضرت داؤد کو اس بات پر رحم اور ترس آ رہا ہے کہ یہ بندہ، یہ نوجوان 7 دن بعد مر جائے گا. اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کی شادی تو ہو جائے، اس کی ازدواج تو ہو جائے. اس کے لیے تمام اہتمام کیا. خلاصہ ہے کہ نوجوان حضرت داؤد سے اجازت اور پیسہ لے کر گیا، بنی اسرائیل کے اس شخص کے پاس پہنچا، اس کو حضرت داؤد کا پیغام پہنچایا، اور حضرت داؤد کے حکم کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کی ازدواج اس نوجوان سے کر دی. 7 دن گزر جانے کے بعد، 7 دن گزر گئے، یہ نوجوان حضرت داؤد کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جب حضرت داؤد کے پاس پہنچا تو حضرت داؤد نے پوچھا
آپ سنا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بے الحمدللہ بہت ہی مزیدار زندگی ہے، بہت راحت میں زندگی ہے، نعمتوں سے سرفراز زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت داؤد نے اسے کہا کہ بیٹھو، اور دل ہی دل میں اس ملک الموت کا انتظار کرنے لگے کہ اب وہ آئے گا، کیونکہ موت کے آگے تو کسی کا بس نہیں چلتا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ انتظار کرتے رہے، لیکن ملک الموت نہیں آیا۔ حضرت داؤد نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا کل آ جانا۔ دوسرا دن ہوا، حضرت داؤد اس ملک الموت کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ اس تاریخ سے، جو پہلی تاریخ تھی جب ملک الموت نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ 7 دن بعد میں آؤں گا، 3 ہفتے گزر گئے اور ملک الموت نہیں آئے۔ یہ نوجوان روزانہ حضرت داؤد کے پاس آتا رہا، اور جب 3 ہفتے گزر جانے کے بعد ملک الموت آئے تو حضرت داؤد نے پوچھا ملک الموت سے، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ 7 دن بعد اس نوجوان کی موت واقع ہو جائے گی، تم اس کی روح قبض کر لو گے اسی مقام پر؟ کہا تھا میں نے۔ کہا کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ آج جناب عالی 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور ایسے 3 مرتبہ 7 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک تم نے اس کی روح قبض نہیں کی۔ کہا کہ ایسا ہی تھا کہ 7 دن کے بعد مجھے اس نوجوان کی روح کو قبض کرنا تھا، لیکن جب تمہیں اس بندے خدا پر، اس نوجوان پر ترس آیا اور رحم آیا اور تم نے اپنے حصے کا کام انجام دیا، تو پروردگار عالم کو بھی اس نوجوان پر رحم آیا، اور وہ تو رحمان بھی ہے، لہٰذا اس نے تمہارے رحم کی وجہ سے اس نوجوان کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس نوجوان کو 30 سال مزید زندگی عطا فرمائی، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اس پر رحم کیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے اور بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کا اچھے مقام پر ہونا، اچھے لوگوں کے ارد گرد ہونا، مسجد میں ہونا، نیکیوں کی جگہ پر ہونا، سعادتوں کی جگہ پر ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھار انسان کو ایسی سعادت مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے فیصلے بھی بدل دیتا ہے اور ایسے بندوں کے لیے زندگی میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الفرصت تمر، روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت جو آپ کو اپورچونٹی ملی ہوئی ہے، جو موقع ملا ہوا ہے، یہ فرصت اور یہ اپورچونٹی حقیقت میں بادلوں کی طرح سے گزر جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اگر اس مختصر زندگی میں اچھے لوگوں کے آس پاس رہیں، اچھے لوگوں کے قربت کو اختیار کیا جائے، اچھے مقامات کو اختیار کیا جائے، تو کیا خبر کسی کا رحم ہمارے شامل حال ہو جائے، کسی کی دعا ہمیں مل جائے، کسی سے کچھ ہم سیکھ لیں، اور جس کا نتیجہ دوستو یہ ہونے والا ہے کہ زندگی کا مکمل طور پر انداز بدل جائے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے کسی صالح انسان کی ایک محبت اس سبب کا باعث بنی کہ پروردگار عالم نے ہماری عمر کو طولانی کر دیا۔ تو اس بارے میں یہ بات کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوشروئی سے پیش آئیے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے، تاکہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں دعائیں دیں، کیا خبر کس کی دعا ہمیں لگ جائے اور ہمارے لیے فائدہ مند واقع ہو جائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على